إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني شهدت أن الله وحده لا شريك له وشهدت أنك رسول الله وأديت 5 صلوات وصمت رمضان وأديت زكاة مالي فما لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك فهو مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق أبويه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یا رسول اللہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تو سب کام میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، تاکہ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ارے بھائی، مسجد میں بیٹھ کے یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ اسے جیب میں رکھو، اسی لیے آئے ہو آگے، آپ جیب میں رکھیے اسے۔ میں یہ سارے کام کرتا ہوں جو آپ نے حکم دی، یہ بتائیے مجھے کیا ملے گا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو ایمان ہے، عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کا نام ہے ایمان اور عقیدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں دوسری چیز ہے عبادات۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سب عبادات ہیں۔ اسلام ان کا مجموعہ ہے۔ اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ بھی جو آپ نے بتایا وہ مکمل ہے، میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں بتاتا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی رسالت کا بھی قائل ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عبادات جو آپ نے بتائی ہیں، 5 نمازوں کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزوں کا رکھنا، یہ بھی میں کرتا ہوں۔ حج کا ذکر نہیں ہے روایت میں، اس لیے کہ حج بظاہر یہ ہے کہ سب سے آخر میں حج فرض ہوا ہے، جب اللہ نے اپنے نبی کے 2 سال
جانے کے باقی رہ گئے تو سن 8 میں فتح مکہ ہوا، اب حج فرض ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عبادتیں کی ہیں، مگر یا رسول اللہ مجھے یہ سب کچھ کرنے سے ملے گا کیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، موت ہوئی یہ عبادتیں کرتے کرتے اور اس ایمان کو اپنے دل میں پہاڑ کی طرح مضبوط رکھتے رکھتے، تو وہ کل قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے قریب رہے گا، مگر ایک شرط ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ان يعق ابویہ، الا یہ کہ وہ آدمی مرا ہو اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مرا ہے، تو یہ تمام کی تمام عبادتیں اور ایمان موت کے بعد اسے فوراً جنت میں نہیں جانے دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کل قیامت کے دن، یہ ایمان اور اعمال صالحہ تو یہ چاہیں گے موت کے بعد کہ اس کو جنت میں لے جائیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنی بڑی چیز ہے، یہ ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان تھا تو مومن کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، لیکن جو آدمی یہ عبادتیں کرتا کرتا ایمان کے ساتھ مرا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ موت کے بعد فوراً اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور وہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن یہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مرا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے موت کے بعد بند رہیں گے۔ کب کھلیں گے؟ جب تک وہ ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کی سزا نہیں بھگت لے گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب نصیحت کسی کو فرماتے تھے تو آپ کا مبارک سینہ اور قلب اطہر آئینے کی طرح تھا، سامنے والے کے اندر کیا گناہ اور کیا کمزوری ہے وہ آپ کے قلب اطہر کے اوپر ظاہر ہو جاتی تھی، اور آپ اسی دکھتی رگ کے اوپر انگلی رکھ دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی سب کچھ کرتا تھا مگر اس کے اندر کمزوری تھی، یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، فرما بردار نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک سینے پر فوراً جیسے اس نے پوچھا، اس کی کمزوری سامنے آ گئی، اسی کمزوری پر آپ نے انگلی رکھ دی۔ یہ بہت ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، آ کے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے، فوراً آپ اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دیتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے، آپ نے فوراً فرمایا لا تسبن احدا، ہرگز کبھی کسی کو گالی نہ دینا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گالی دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے ما سببت بعدہ لا حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی کسی غلام کو گالی نہیں دی، آزاد کو گالی نہیں دی، بکری کو گالی نہیں دی، اونٹ کو گالی نہیں دی۔ ایک عادت تھی، اس عادت کے اوپر آپ نے فوراً انگلی رکھ دی، اور وہ صحابہ کی شخصیت ایسی تھی
کہ جو آپ نے فرما دیا اس کو پکڑ لیا. یہاں بھی ایسی صورت ہے. ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک طرف ایمان، روزہ، نماز، زکوٰۃ ہر چیز موجود ہے، لیکن دوسری طرف گناہ ہے. یہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. اللہ کا نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ یہ عبادتیں اس کو اور ایمان فوراً جنت میں نہیں لے جائے گا، یہ سزا بھگتے گا، اس کے بعد پھر جنت کے اندر جائے گا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن اترا. اس قرآن کے اندر جس کو کہا جاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن دین اور اسلام کی بنیاد ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے سپارے کے اندر وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنو اسرائیل سے آپ سے پہلے عہد لیا تھا. سب سے پہلے نمبر کا عہد کیا؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اس سے ملا ہوا دوسرا کیا عہد لیا تھا؟ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اول نمبر. اس کے بعد دوسرا نمبر کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نافرمانی نہ کرو، فرما بردار بن کر دنیا میں رہو. 5ویں سپارے کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 15ویں سپارے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فرض کر دیا. کیا چیز فرض کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ تو اللہ کا حق ہے. اور اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں دوسرا کیا فرض کر دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. چوتھی جگہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاؤں. لوگوں کو بلاؤ، بلا کر کے بتاؤ اللہ نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا، کیا چیز حرام کی، کیا حلال کی، کس چیز کا حکم کیا. فرماتے ہیں علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. اس کے بعد فوراً دوسری چیز کیا ہے؟ وہ بالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ قرآن اور حدیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہیں. اور اتنا دیتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. قرآن کی آیتوں کے اندر پہلا نمبر اللہ کا ہے، اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. اور اس کے بعد فوراً ماں باپ کے سلسلے کے اندر ہر انسان کو اللہ نے ماں باپ دیے ہیں.
نسل انسانی ماں باپ ہی سے چلتی ہے. ان ماں باپ کا حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. ان کے حق کو ادا کیا جائے گا. حق کو ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کو مانو. یہاں تک فرما دیا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے. باپ کی جو رضا ہے، جو آدمی اپنا سر اس کے قدموں کے اوپر رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی تاکید فرما رہے ہیں ماں باپ کے حق کی ادائیگی اور رضا کی، اگر وہ دونوں اپنی اولاد کے اوپر ظلم کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، ان کے ظلم کو بھی برداشت کرو. یہ ماں باپ کا حق ہے. بڑی کوتاہی کی بات ہے کہ ماں باپ کے حق کو ادا کرنے میں آدمی پیچھے رہ جائے. یہ اس کی دنیا کی چیز نہیں، آخرت کے اندر اللہ کی رحمت اور عنایت سے محرومی کا سبب ہے. ان کی اطاعت کرنی چاہیے. وہ جو کچھ بھی کہیں، کڑوا ہو یا میٹھا ہو، لیکن قرآن اور حدیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بتا رہی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی پر آخرت کی رحمتیں اور نعمتوں کے دروازے بند ہیں. قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا اعمال کا، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت کے دن ایک ترازو رکھیں گے. اسی پر فیصلہ ہوگا. ایک طرف اعمال صالحہ رکھ دیے جائیں گے، ایک طرف گناہ رکھ دیے جائیں گے. انہی کو تولا جائے گا. جس کے اچھے اور نیک عمل بھاری ہو گئے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کے برے عمل اور گناہ بھاری ہو گئے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اس کا ایمان، اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے صدقات، ان کو رکھا جائے گا. دوسری طرف ایک گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کو رکھا جائے گا. اب جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہلکے پڑ جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ بھاری پڑ جائے گا. فیصلہ اسی کے اوپر ہے. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن فیصلہ وزن کے اوپر. یہ بالکل اپنی حقیقت ہے، حق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ماں باپ کی نافرمانی اتنی اہمیت رکھتی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جہاد میں جانے کے لیے آدمی پوچھ رہا ہے. فرمایا ماں باپ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہیں. فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، انہیں راضی کرو. اس بنیاد پر میرے بھائی، ہر آدمی کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. جو لوگ اس ملک کے اندر آئے ہیں اپنے ملکوں سے، ان کے ماں باپ کو خوش قسمت ہے. جن کے ماں باپ ہیں ان کا سایہ سروں کے اوپر ہے، ان کے ساتھ ہیں تب. اور اگر ان کے ساتھ نہیں ہیں، اپنے ملکوں کے اندر ہیں، تب ان کو راضی رکھو. وہ جو کہیں ان کے حکموں کو مانو، ان کی مخالفت نہ کرو. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر اس کا حکم دیتے ہیں. اور اگر ماں باپ چلے گئے
تو ان کو راضی رکھنے کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا کے اندر جیتے جی جاگنے جب تک زندہ ہے تب تک ان کے ثواب کو ان تک پہنچانے کے لیے آدمی برابر کام کرے، صدقہ جاریہ قائم کرے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، کوئی ایسا کام کر دے کہ جس سے ان کو ثواب ملتا رہے۔ اس ثواب کی وجہ سے اس کی توقع ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان کو ثواب ملے گا تو اس ثواب کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی کو ثواب ملے گا پہاڑ کی طرح سے۔ وہ حیرت کریں گے قیامت کے دن، اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو دنیا میں ایسے کام کیے نہیں، ہمیں ثواب کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرے ان بچوں کی دعائیں اور ان کا صدقہ جاریہ ہے جو تیری موت کے بعد تیرے بچوں نے تیرے لیے کیا ہے، آج تجھے مل رہا ہے۔ اس دن خوشی کی وجہ سے وہ لوگ معاف کر دیں گے، اور وہ جو راستہ بند ہوا تھا جنت کا، وہ راستہ بھی اس کے لیے کھل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کے اندر عام طریقے پر دنیا کے اندر رہنے والے، اور عام طور پر ہماری کوتاہی ہے، اور جو لوگ دین سے ناواقف ہوتے ہیں، دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کے حقوق بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے حقوق ہی میں یہ بات ہے کہ اگر ماں چلی گئی یا باپ چلا گیا، جو باپ کے دوست یا ماں کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو جس طرح باپ ان کے ساتھ احترام کا، محبت کا معاملہ کرتا تھا، اولاد کو بھی اسی طرح معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے، سامنے سے ایک شخص آ گیا، وہ پیدل آ رہا تھا، وہ آدمی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جس سے تعلق تھا، ان کا دوستی ہوگی باپ کے ساتھ۔ فوراً اتر گئے سواری سے نیچے، اور انتہائی درجے کا اس کے ساتھ احترام کا معاملہ یہ کہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ دی۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ ماں باپ کی موت کے بعد ان کے متعلقین سے وہی معاملہ رکھنا جو باپ کا یا ماں کا معاملہ تھا۔ اتنا احترام اسلام کے اندر۔ اسلام صرف روزے نماز ہی کا نام نہیں ہے، صحیح ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز 5 نمازیں ہیں۔ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، اللہ پر ایمان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازیں اپنے اپنے اوقات کے اندر پڑھ لینا، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہے۔ صحیح ہے، روزوں کو رکھنا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اسلام بس روزے، نماز اور حج ہی کا نام ہے، غلط ہے۔ یہ عبادتیں بہت بڑی ہیں، لیکن اس کے بعد ویوہار، معاشرت،
رہنا سہنا، حقوق کو ادا کرنا، خاص طریقے پر اپنے اعزاء اور اقربا کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس کے اندر ماں باپ کے حق کو ادا کرنا بہت بڑی، اور وہی چیز ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور وہی چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس زمانے کے اندر خاص طور پر جس میں باپ صبح کو چلا جاتا ہے، بچوں کو اٹھا کر کے بھیج دیا جاتا ہے اسکول، اور وہ صبح کو چلا جاتا ہے کاروبار میں، اور جب رات میں دکان بند کر کے آتا ہے تو وہ بچے آ کر کے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ کون کس حال کے اندر رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر آتا ہے جن چیزوں کا حکم دیا اس کے اندر یہ بھی حکم دیا ہے کہ تھوڑی دیر لے کر کے ماں باپ اپنے بچوں کو بیٹھا کریں اور انہیں دین کی تعلیم اور تبلیغ کیا کریں، بتائیں کہ کس کا کیا حق ہے، جنت اور جہنم کو بتائیں، اس کی بھی تعلیم ہے۔ اور بڑی کتابوں کے اندر، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ کیا کرو تم، اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، ماں باپ کو چاہیے کہ دین سکھلائیں، تلقین کریں، اور اگر بچے کوتاہی کرتے ہیں نماز کا حکم دیں 8 سال تک، اپنے ساتھ پکڑ کر کے لے جائیں، ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کے اندر، اور اگر 8 سال کے بعد نہ جائیں تو فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ان کو مارو، مار کر نماز پڑھو، لے کر کے بیٹھو تھوڑی دیر، انہیں دین، جنت اور جہنم کی تلقین کرو۔ ان ملکوں کے اندر مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بچے جاتے ہیں، لیکن اگر گھر کا ماحول خراب ہے تو 2 گھنٹے کے لیے مدرسے میں جانا یہ مکافات نہیں کرے گا۔ استاد کے ہاتھ میں کوئی خدائی حکم ہو رہی ہے کہ وہ جو کہے گا، باہر جب نکلے گا، جاتا ہے تو اس وقت پھر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے اولاد کو اسلام کا راستہ بتائیں۔ اسی لیے حکم ہوا ہے کہ کچھ دیر کے لیے انہیں لے کر بیٹھا کرو، گھر کے ماحول کو اچھا کرو، ان کو بتاؤ کہ صلہ رحمی کیا چیز ہے، اپنے اعزاء اور اقربا کے حق کو ادا کرنا، اور ان کے اندر سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ یہی اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو اس کی تربیت دینی چاہیے، خود اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان کے حقوق میں کوتاہی ہے تو اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر ماں باپ معاف نہیں کریں گے، خدا نخواستہ، اور اس طرح وہ دنیا سے چلے گئے، تو انسان کے لیے اخروی زندگی کے اندر بہت بڑی رکاوٹیں اللہ کی رحمت کے لیے آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کا احترام پیدا فرمائے، اور ان کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا تو ہو گئی، سب نے آمین بھی کہہ دیا، بھائی دعا اللهم إنا نشهدك أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى
اللهم إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم عضلنا وارض عنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا إله العالمین۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں ماں باپ کے حقوق کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں ہمارے اعمال صالحہ کے وزن کو بھاری فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف اور مغفور فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے لیے موت کو آسان فرما دے، اور موت کے بعد قیامت کے دن اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما، آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی مبارک صورت جیسی ہمیں اپنی صورت بنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کی مبارک سیرت جیسی ہمیں اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما، اور شرور و فتن سے محفوظ فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔